العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام معزز اور مکرم حضرت قبلہ علامہ محمد ظفر اللہ صاحب مجددی معصومی دعوت برکاتہ العالیہ، جناب محترم المقام حضرت علامہ قبلہ خادم حسین صاحب معصومی، جناب محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب جلالی، جناب محترم المقام حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب معصومی، جناب حضرت علامہ محمد صادق صاحب، جناب حضرت قبلہ پیر محمد اکرام صاحب، دیگر کثیر التعداد علماء اکرام، مشائخ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ کریم ایمان پر فرمائے۔ آج چونکہ طلباء کی دستار فضیلت کا موقع ہے، اس مناسبت سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ علم کی تعریف کیا ہے، علم ہوتا کیا ہے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ العلم نور فی قلب المؤمن، علم ایک نور ہوتا ہے جو مومن کے قلب میں اور دل میں ہوتا ہے۔ مقتبس من مصابیح مشکات النبوت، جو نبوت کے فانوس کے چراغوں میں سے چھن چھن کے اترتا ہے اور بندہ مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ من اقوال المحمدیت و افعال الاحمدیت و احوال المحمودیت، وہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے حاصل کیا جاتا ہے، آپ کے عمل اور افعال سے حاصل کیا جاتا ہے، اور آپ کے محمودی احوال سے اخذ کیا جاتا ہے۔ یہتدی بہ الی اللہ تعالی و صفاتہ، اور اس علم سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تک رسائی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے۔ تو علم نور ہے، یہ ہوتا کہاں ہے؟ یہ دل میں ہوتا ہے، اور یہ نکلتا کہاں ہے؟ فانوس نبوت سے نکلتا ہے۔ اور اس کا اصل ماخذ کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال۔ اور یہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہتدی بہ الی اللہ و صفاتہ، یہ میں نے ریپیٹ کر دیا، دہرا دیا ہے تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ علم چھکے مارنے کا نام نہیں ہے۔ علم کی اس تعریف سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ علم چند تعویذ لکھ لینے کا نام نہیں ہے۔ علم جادوگری کا نام نہیں ہے۔ لوگ اسے بھی علم کہہ رہے ہیں، تیرے تو علم ہویا ہوا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، یہ جہالتیں ہیں۔ حتیٰ کہ صرف زبانی باتیں بنا لینا بھی علم نہیں ہے۔ کورا اور جاہل اور بیوقوف خطیب ہونا یہ بھی علم نہیں ہے۔ خطیب اچھے اچھے سیاستدان، بلکہ سیاستدان عورتیں تک اچھا خطاب کر لیتی ہیں۔ تو زبان چلا لینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم کی تعریف وہ ہے جو فقیر نے آپ کے سامنے کتابوں کی روشنی میں لکھی۔ علم کی اس تعریف سے ہی ہمارے ذہنوں میں
ہمارے معاشرے میں ہمارے عوام بھائیوں کے اندر یہ ونڈ اور تقسیم پیدا ہو جانی چاہیے. ہمیں اس بات کا یقین اور وثوق حاصل ہو جانا چاہیے کہ صرف باتیں بنا لینے کا نام علم نہیں ہے. ان کے علم کو علم کہنے کے لیے کچھ پابندیاں اور قیود، شرائط اور اس کے کچھ اعزازات اور معیارات ہیں جن کو قائم رکھنا پڑے گا، تب اس کو علم کہہ سکو گے. ہر ایسی بات جو بندے کو اللہ سے دور لے جائے، خواہ اس پر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی گئی ہوں، وہ علم نہیں، وہ دراصل جہالت ہے. جن لوگوں نے شیطان کو ہیرو بنا ڈالا ہے، اس پر اگر وہ 16 جلدوں میں بھی انگریزی میں کوئی کتاب لکھ دے تو وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت. کتاب میں آ جانے والی ہر چیز کا نام علم نہیں ہوتا. یہ میں نے اشارہ کیا ہے 16 جلدوں والی ایک کتاب کی طرف جو ایم اے کے انگلش کے نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. ایسے ہی جو بندہ شاعری کر لے، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو. شاعری اکثر علم کا ضد اور علم کا الٹ، اور اللہ اس کے رسول کی راہ سے اکثر یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر کوئی حسان بن ثابت بھی نہیں ہوتا اور ہر کوئی احمد رضا خان بھی نہیں ہوتا. ان کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن عام طور پر شاعر حضرات حضور کی امت کو راہ حق سے بھٹکانے والے موجود ہیں. اور ہماری سٹیج پر جب کلام پڑھا جا رہا ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے، اللہ خیر کرے جھوٹ نہ ہو. شعر و شاعری سن کے لوگ اپنے عقیدے بنا لیتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں، شعر قرآن کے خلاف ہے واپس کر دو، حدیث کے خلاف ہے قبول مت کرو، دین کے کسی شک کے اور اہم بات کے خلاف ہے، تصریحات کے خلاف ہے، قبول مت کرو. پھر باریکیوں میں پڑھ کے تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کبھی کوئی سہارا لیتے ہیں، کبھی کوئی سہارا لیتے ہیں. ایک واضح ترین شرعی مسئلے کے خلاف ایک شعر ہے تو ہمیں باریکیوں میں پڑھ کے اس کے اندر تعویلیں کر کے شاعر کو بچانے کی مجبوری کیا؟ جس کا ظاہر خطرناک ہے، اور وہ شاعر بھی کوئی ایسا نہیں کہ جس کو بچانا ہمارے لیے لازم ہو. اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال پوچھا نا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے، فرمایا کوئی کامدہ بندہ ہوتا، وہ اس کا شعر ہوتا تو میں اس کا مطلب بھی بتاتا، اور اگر اس کے اندر کوئی قابل تعویل بات تھی تو وہ بھی کرتا. ہر اہرے غیرے کے شعروں کے اندر ہم توجیحات کرتے رہے، لاؤ لے جاؤ اس شعر کو بھی اور شاعر کو. اختصار کے ساتھ ایک بات ہوگی کہ علم کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کیا ہے. دوسرا سٹیپ، علماء کی شان کیا ہے، علم والوں کی شان کیا ہے. قرآن کے اندر بہت آیتیں ہیں علماء کی شان میں. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. اس سے بڑا اعزاز ممکن ہی نہیں کہ کوئی نبیوں کا وارث ہو. علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور حدیثوں میں اس موضوع پر بڑی باتیں ہیں کہ ایک عالم کا خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، کہ ایک عالم کا سو جانا اور ایک جاہل کا ساری رات عبادت کرنا، یہ دونوں اگر آمنے سامنے رکھے جائیں تو جاہل کے ساری رات عبادت کرنے سے عالم کا 2 نفل پڑھ کے سو جانا بھاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک عالم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد،
ایک عالم فقہ کو سمجھنے والا، دین کو سمجھنے والا، 1000 عبادت گزاروں کے لیے کہ نسبت شیطان کے اوپر وہ اکیلا بندہ زیادہ بھاری ہے۔ یہ 40 عابد ہوں تو ان 40 کے 40 عابدوں کو شیطان پھسلا سکتا ہے، لیکن اکیلے فقیہ کو شیطان نہیں پھسلا سکتا۔ میں نے لفظ 1000 بولا ہے، شاید لفظ 40 تھا۔ من کیا لفظ ہے جی؟ الف، 1000 کا لفظ میں نے ٹھیک بولا ہے۔ 1000 عابد سے ایک فقیہ شیطان کے لیے بھاری ہے۔ اچھا، ایسے ہی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، ان کا یہ فرمان سنن دارمی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، ہم چیز کیا ہیں اگر علماء کے الفاظ نہ ہوتے تو۔ یہ صحابی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے اندر بھی علم کے مراتب تھے، ان میں سے بھی کچھ جو پہلے وصال فرما گئے، بعد والوں نے ان کو فالو کیا ہے اور انہیں اپنا مقتدا مانا ہے، ان کی تعریفیں کی ہیں اور ان کے ماتحت رہنے کو پسند کیا ہے۔ اور آج ہی کی یہ انتہا ہے کہ ابو درداء جیسے جلیل القدر صحابی، یہی وہ صحابی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم چیز وما نحنو، ہماری اوقات کیا ہے، ہم چیز کیا ہیں، لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے الفاظ اور علماء کے کلمات نہ ہوں تو۔ انہوں نے اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنے سے بڑے علماء اور اپنے سے سینئر صحابہ کرام کے تقابل میں یہ بات کی ہے، ورنہ ہمارے لیے تو ابو درداء خود بہت بڑی چیز ہے۔ اور ان سے پہلے کون سے صحابہ تھے جن کی یہ تعریف کر رہے ہیں؟ ان سے پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ جلیل القدر علماء میں شمار ہونے والے صحابہ ہیں۔ صحابہ میں بھی علماء، صحابہ کا ایک علیحدہ مقام ہے، ہر صحابی عالم ہے، لیکن درجہ اجتہاد اور اس درجہ فوقیت کو پہنچنے والے صحابہ کرام جو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، ابو درداء نے خود کے لیے ان کی احتیاج ظاہر کی ہے۔ ہم نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ ہم سے پہلے جتنے علماء اور بزرگ اور اس امت کے ذمہ داران دنیا سے چلے گئے ہیں اور کتابوں کے شارحین اور قرآن کے مفسرین چلے گئے ہیں، آپ یقین کیجئے ایک ایک آیت کو پڑھتے وقت، ایک ایک حدیث کو پڑھتے وقت ضرور احتیاج لائق ہوتی ہے کہ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے شارحین کی کوئی کتاب لے آؤ۔ میں پھنس گیا ہوں، علماء سے پوچھو۔ ان سے پوچھنا پڑتا ہے، اور جب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ایسا متعدد بار ہوتا ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے ہاتھ ان کی درجات کی بلندی کے لیے اسی وقت اٹھ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جنہوں نے ہمیں یہ علم عطا فرمایا ہے، جنہوں نے قرآن کی اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے، جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی یہ شرح بیان کی ہے، جنہوں نے ہماری عقدہ کشائی کی ہے، مشکل کشائی کی ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اپنے سے پہلے علماء کی قدر کرنے والے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ثابت ہوں گے، اور اپنے سے پہلے علماء کی توہین کرنے والے، ان کی بے ادبی کرنے والے دراصل علم کے بے ادب ہوتے ہیں، اور جو علم کا بے ادب ہوتا ہے وہ دین کا بے ادب ہوتا ہے۔ علم دین ہے، حدیث کے الفاظ ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، اسے معمولی نہ سمجھنا۔ تو علم کا منکر، علماء کا دشمن، علماء پر تنقید کرنے والا، خاص طور سے مجموعی طور پر طبقہ علماء کے خلاف بولنے والا، دراصل تیرے مصطفیٰ کریم کا دشمن ہے۔ ایک عالم کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کا مسلکی اختلاف ہوگا، دوسرے عالم کے خلاف بولتا ہے تو اس کا کوئی محلے کا، زمین کا، اڑوس پڑوس کا کوئی یا کوئی ذاتی جھگڑا ہوگا، کوئی رشتہ داری کا معاملہ ہوگا۔ لیکن اگر ایک بندہ تمام علماء کے پورے طبقے کے خلاف مولوی ہوں دے ہی انجن ہے، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ مصطفیٰ کا ویری ہے، اسے اسلام سے دشمنی ہے۔
میں اپنے بچوں بھائیوں نوجوانوں کو پوری ہمدردی اور محبت کے ساتھ تنبیہ کرتا ہوں، بیٹا سنجیدہ ہو جاؤ، آقا کے دشمنوں کو پہچانو۔ میں نے ٹرین میں سفر کیا، اس زمانے میں پھٹوں والی ٹرین ہوتی تھی، تو میں نے ٹرین میں سفر کیا تو میرے دوسرے پورشن میں 2-4 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں علماء کے خلاف، یہ مولوی، یہ ملا، یہ ہیں، یہ وہ۔ میں نے تھوڑا سا کان اٹھائے، ایسے خیال کیا تو ان کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا، میں نام نہیں لیتا، تو میں اس نوجوان کو دیکھ کے سمجھ گیا وہ 3-4 بندے تھے، وہ قادیانی تھے، علماء کے خلاف زہر اگل رہے تھے تاکہ پھٹوں پہ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے بندوں کو کیا پتا یہ قادیانی ہیں، یہ سارے مولویوں سے متنفر ہو جائیں۔ طبقہ علماء کے خلاف بولنے والا یا قادیانی ہوگا یا اس لیول کا کوئی دشمن مصطفیٰ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں میں بیٹھ کر اپنے سوال اٹھایا، اتدرون ما ذہاب العلم، اے میرے شاگردوں جانتے ہو علم کا چلے جانا یہ کیا ہے، کیسے علم چلا جائے گا؟ قالوا لا، کہنے لگے حضور ہمیں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا ذہاب العلماء، 2 لفظ فرمایا، علم کا چلے جانا علماء کا چلے جانا ہے، علماء نہیں رہیں گے علم نہیں رہے گا۔ ایک حدیث بھی بخاری مسلم میں ہے کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالیٰ جب علم قیامت کے نزدیک علم اٹھ جائے گا تو آقا نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھے گا کہ وہ جا رہا ہے، نہیں، ولیکن بقبض العلماء، آقا نے فرمایا علماء ختم ہو جائیں گے، علم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں علم کی قدر کرو، اور علم کی قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی قدر کرو، اور علماء بھی انسان ہوتے ہیں، یہ یاد رکھنا، علماء معصوم نہیں ہوتے۔ جو علماء کو معصومیت کی کسوٹی پہ کستا ہے وہ بھی دین کا دشمن ہے۔ کبھی بھی اپنے پیر کو معصوم نہ سمجھنا، کبھی بھی کسی عالم کو یا استاد کو معصوم نہ سمجھنا۔ معصومیت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ میرا مرشد معصوم ہے، وہ لوگ ایک دن آئے گا کہ کہیں نہ کہیں مرشد بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ بیٹھے گا، مثال دے رہا، تو یہ اس پہ فتویٰ لگا کہ مرشد سے متنفر ہو جائے گا۔ یہ بے وقوفانہ سٹینڈرڈ ذہن سے نکال دیجئے۔ اللہ کے ولی سے صغیرہ ہو سکتے ہیں، استباب کا الٹ ہو سکتا ہے، اور معصوم نہ ہونے کے حوالے سے کسی ایسی بات کا وہ ارتکاب کر سکتے ہیں جس پر معصومیت والا ذہن بنانے والوں اور اینک پہننے والوں کے دل کے اوپر کوئی چیز گراں گزرے گی تو اپنے مرشد کا منکر ہو کے گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے اختصار کے ساتھ 2 باتیں مکمل کر دی، علم کی تعریف کیا ہے اور عالم کی شان کیا ہے۔ تیسری بات ہے عالم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عالم پر پابندیاں کیا ہیں، عالم کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ علم کے بہانے سے جو بھی علم کا دعویٰ کرے، جس کے پاس بھی کتاب کھلی ہوئی دیکھیں، اس میں حدیثوں کے اندر کچھ پابندیاں بیان کی گئی۔ اول تو جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی وہ میں یہاں آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں۔ فقیر نے آیت پڑھی تھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو اس کے بندوں میں سے علماء ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آیت نے بتا دیا کہ عالم کی سب سے پہلی نشانی ہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ عالم کی شان نہیں ہے
کہ خلاف شرع اور غرور پر مبنی بڑکیں مارتا رہے؟ یہ عالم کی شان نہیں ہے کہ سر عام بتاتا رہے کہ یہ نقطہ میں نے پہلی بار بیان کیا، مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہ سیدھا سیدھا تکبر ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ سے ڈرنے کی ہی منافی باتیں ہیں۔ یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ بات پہلے علماء نے کی ہوئی ہو، میں نے دیکھا تو باتیں ہمیں مل گئیں جو یہ ہانک رہا تھا۔ ہانکنے سے میری مراد اپنے آپ کو پہلا ظاہر کرنا ہے، اس کو میں ہانکنا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا بڑا متقی ہوگا، جتنا زیادہ علم آتا چلا جائے گا اتنا خوف خدا طاری ہوتا چلا جائے گا۔ کسی بندے کو پہچاننا ہو اور پرکھنا ہو کہ یہ عالم تو ہے، میں نے اس کی سند تو چیک کو نہیں کرنی، لیکن اس کے اندر خوف خدا کتنا ہے، نظروں کے اندر جھکاؤ کتنا ہے، قلب کے اندر خشیت کتنی ہے، اور طبیعت کے اندر حیا کتنا ہے، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ اور صدیق اکبر کو جو افضل الامت کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ سب سے بڑے متقی تھے۔ قرآن کہتا ہے صدیق اکبر کی شان میں کہ وَيَحْزُنُّهُ الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی یعنی صدیق اکبر یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ سب سے بڑا متقی کا سب سے افضل ہے تو سب سے زیادہ متقی ہے، اور اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے ان الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں، وہی آتا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور متقی تھے۔ یہ وکانوا یتقون پر بھی میرا فوکس ہے، لیکن تھوڑا سا پہلے والے الفاظ پر بھی غور کریں۔ الذین آمنوا، اس کا صحیح مفہوم یہ بن رہا ہے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے اور جن کا کردار ٹھیک ہوتا ہے۔ بد عقیدہ بھی کبھی ولی نہیں ہو سکتا، بے ادب کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی سنی ہوگا، خدا کی قسم سنی کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ یہ مشکات وغیرہ میں حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء کو اپنے پاس چفیر بٹھایا کرے گا، لیجاری بہ العلماء، او یا اس لیے علم حاصل کیا، لیماری بہ السفہاء، بے وقوفوں میں بیٹھ کے گپیں لگائے گا۔ یہ آپ نیٹ کھولے نا تو لیماری بہ السفہاء کا مصداق بہت لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دین علم کے بہانے سے ٹک ٹاک کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی پر کیچڑ اچھال دیا، لوگوں نے لائک کر دیا۔ نوجوان کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، اس بیچارے کا ادھر ذہن ہی نہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، اور ایک عالم کی حیثیت سے اس بندے کو یہ بات بولنی چاہیے یا نہیں۔ میں نے ایک لفظ ٹک ٹاک بولا ہے، یہ مذہبی ٹک ٹاک والے لوگ بھی ایک پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، اور میں اپنے نوجوان بچوں کو درخواست کرتا ہوں، بیٹا خدا کی قسم ان کی کسی بات کے بارے میں یہ نہ سوچنا، جو انہیں اوٹ پٹانگ باتیں کی ہوئے نا، جو کیچڑ اچھالے، ان کی ہر بات کا جواب علماء کے پاس موجود ہے، پوچھا کرو ہم سے۔ ہم طالب علموں کو آتا ہے، علماء تو علماء ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جس بندے نے علم اس نیت سے حاصل کیا کہ علماء میں بیٹھ کر اپنے ارد گرد علماء کا مجمع شو کرے گا، او لیماری بالسفہاء، یا بے وقوفوں کے اندر تیر تکے چلائے گا۔ لیماری، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، تیر تکے چلانا، صحیح کر رہا ہوں۔ وَيَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، یا اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں کا رخ میری طرف ہو جائے، لوگ مجھے لائک کریں۔
ادخلہ اللہ النار، اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا۔ حضرت غالباً عبداللہ بن عباس کا قول ہے، یہ سنن دارمی میں موجود ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا یکون الرجل عالما، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا حتی لا یحسد من فوقہ، جب تک اپنے سے اوپر والے سے حسد کرنا نہ چھوڑ دے، ولا یحقر من دونہ، اور اپنے سے نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، ولا یشتری بعلمہ ثمنا قلیلا، اور اپنے علم کو دولت کمانے کا ذریعہ بنانا نہ چھوڑ دے، کمائی کا ذریعہ، جب تک یہ باتیں نہیں چھوڑے گا لا یکون الرجل عالما، ایسا بندہ عالم نہیں بن سکتا، عالم نہیں ہو سکتا، عالم نہیں کہلا سکتا۔ جیسا پہلی دو باتوں کو بیان کرنے کے بعد ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت ہو چکی ہے کہ علم کی تعریف کیا ہے اور آج علم کس چیز کو سمجھا جا رہا ہے، اور دوسری بات کہ عالم کی شان قرآن و سنت میں کیا بیان ہوئی ہے، اور علماء کے خلاف بولنے والا اور طبقہ علماء کی مخالفت کرنے والا سیدھا سیدھا دشمن اسلام ہے۔ تیسری بات جو میں ابھی عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عالم کو عالم بن کے رہنے کے آداب اور طریقے کیا ہونے چاہیے۔ وہ سب سے پہلی بات تھی کہ اس کو متقی ہونا چاہیے، اور علم اس لیے حاصل نہ کرے کہ علماء کو پاس بٹھائے اور بے وقوفوں میں بیٹھ کر تیر اندازیاں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم سیکھے۔ اور تیسرا میں نے ایک صحابی کا قول سنایا سنن دارمی میں سے کہ کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہو سکتا جب تک اپنے سے اوپر والے سے حسد نہ چھوڑ دے، نیچے والے کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑ دے، اور علم کو کمائی کا ذریعہ بنانا نہ چھوڑ دے۔ یہ جو تیسری بات میں نے عرض کی ہے اس کے لیے کچھ وضاحت مناسب ہے۔ اگلے زمانوں میں معاملات دوسرے ہوتے تھے اور اس زمانے میں معاملات تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ دیکھیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت سنبھالی تو دوسرے ہی دن اپنے بازو پہ کپڑے کا تھان رکھ کے بازار کو چل پڑے۔ فاروق اعظم ملے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کے لیے روٹی تو کمانی ہے۔ فرمایا آپ روٹی کماؤ گے تو حکومت کون چلائے گا؟ حکمران کو تنخواہ دینا سرکاری بیت المال میں سے جائز ہے، آپ واپس چلیں۔ تو جب معاملات اور حالات بدلتے ہیں تو احکام بدلتے ہیں۔ آج کے دور میں جو علماء 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دین کی دے رہے ہیں ان کی تنخواہیں مقرر کرنا، ان کے وظائف مقرر کرنا اور ان کا وہ وظائف اور تنخواہیں قبول کرنا شرعاً جائز ہے۔ لیکن جہاں ایک اضافی کام ہوتا ہے، ایڈیشنل تبلیغیں ہوتی ہیں، جیسے خطاب کرنے کے لیے کوئی چلا جاتا ہے، اب ذریعہ معاش اس کا اپنا اللہ نے اس کو دیا ہوا ہے، اب خطاب کے لیے جاتا ہے تو ٹھیک ہے، بہت دور کا سفر ہے تو سواری کا میزبان بندوبست کر دے تو ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے۔ لیکن فالتو پیسوں کے لیے جس چیز پہ میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے مکہ کرنا کہ اتنے دو گے تو آؤں گا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور عام ظاہری فتوے کی حد تک میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اگر کوئی بات لینا کہ عالم ہوتا ہی وہ ہے جو متقی ہو،
تو متقی کو تو بالکل ہی زیب نہیں دیتا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ عالم ہے کون سا جو متقی نہ ہو۔ کسی صوفی، کسی فقیر، کسی متقی، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے اور اولا پر عمل کرنے والے درویش کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنی تقریر کے لیے مکا کرے۔ ہاں کہیں سے مل جائیں الحمدللہ، صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فاروق اعظم کو فرمایا کہ یہ کوئی چیز دی آپ کو پہننے کا، کوئی لباس تھا۔ آپ نے عرض کیا حضور، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے عرض کیا حضور کسی غریب کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا عمر دل میں لالچ نہ رکھ، اللہ دلائے تو واپس نہ کر۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اسی حدیث کے تحت آپ کا عمل یہ تھا کہ جب آپ کو کوئی دیتا، ہاں آپ دل میں لالچ نہیں رکھتے تھے، جب کوئی دیتا تو آپ واپس نہیں کرتے تھے۔ ٹائٹ میں یاد ہے، دل میں لالچ نہ ہو، اگر اللہ دلائے تو اسے رد کرنا پھر تکبر ہے، اللہ کی عطا کو ٹھکرانا ہے۔ اس پر اور حدیث ہے، بخاری میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو سونے کی ٹڈیاں اوپر سے گرنے لگیں، یہ بخاری میں حدیث ہے۔ تو وہ سونے کی ٹڈیاں پکڑ کے تو اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے ایوب، میں نے تمہیں رزق تھوڑا دیا ہوا ہے؟ عرض کیا میرے مالک رزق تو بڑا دیا ہوا ہے، لیکن آپ کی نعمت کو میں ٹھکرا نہیں سکتا، اللہ کی عطا کو میں ٹھکرا نہیں سکتا۔ سونا صوفی کے پاس جو صوفیانہ آداب ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بڑی باریکیاں ہوتی ہیں۔ یہاں سے صوفیاء نے ایک جملہ تیار کیا، آپ بھی سن لیں۔ صوفیاء کا جملہ ہے لا طمع ولا منع ولا جمع، دل میں طمع نہ رکھ، اللہ دے تو منع نہ کر، اور آ جائے تو جمع نہ کر۔ ہمارے علاقے میں میں نے اپنی بوڑھی عورتوں سے سنا ہے، ماؤں نانیوں دادیوں سے، وہ فرمایا کرتی تھی یا اللہ لوڑ دی تھوڑ نہ دیویں تے جوڑنے جوگا بشک نہ دیویں۔ لوڑ دی تھوڑ نہ دیویں تے جوڑنے جوگا بشک نہ دیویں۔ اور چھوڑو سجے کھبے چھوکروں کے کلپ سننا، خدا کی قسم صوفیوں کے محفل میں آ کے بیٹھا کر رنگے جاؤ گے۔ یہ میں مکا کرنے کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات پیش کر رہا تھا۔ بات تو اتنی ہے، آپ یقین کر لیں میں ہوں یا کوئی میرا دوسرا بھائی ہو، مذہبی لوگ جنہیں لوگ مذہبی مانتے ہیں، خطیب مانتے ہیں، علماء مانتے ہیں، علماء کا ہمارے بارے میں تو ایک لوگوں کو حسن ظن ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ حسن ظن کے مطابق ہمیں عالم بنا ہی دے، لیکن سچ یہ ہے کہ عالم دین کا اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا رزق میری تلاش میں ہے، میں نے رزق تلاش نہیں کرنا، رزق نے مجھے تلاش کرنا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتا ہے۔ کسی گھٹیا حرکت کی ضرورت ہی نہیں، تیرا لکھا تجھے مل کے رہے گا، کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا۔ اب تک میں نے اختصار کے ساتھ 3 باتیں کی ہیں۔ چوتھی اور آخری بات کہ یہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کو ہم علم کہہ سکتے ہیں، اور علم بنیادی طور پر اس کا نصاب کیا ہے۔
نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو علم ہاتھوں ہاتھ عطا فرمایا ہے وہ 3 چیزیں. نمبر 1 قرآن. بھائی یہ سب مانتے ہیں آقا نے قرآن اپنے دست اقدس سے عطا فرمایا؟ بے شک. تو علم سب سے اول قرآن ہے. نمبر 2 حدیث. حدیث میں آقا نے ارشاد فرمائی، صحابہ کرام نے سنی. وہ حدیث قولی ہو یا فعلی ہو یا تقریری ہو، 2 چیزیں علم ہو گئی. تیسری چیز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات، جو آپ نے جنگیں لڑی. یہ ٹوٹل 3 چیزیں ہیں. یہ وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہاتھوں ہاتھ عطا فرمایا ہے. باقی جتنے علوم ہیں وہ ہماری ضرورت ہیں، بعد میں وضع کیے گئے ہیں. ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمیں عربی گرامر سیکھنا پڑتی ہے، تو یہ بڑا ضروری علم ہے. یہ بعد میں تیار کی گئی ہے گرامر، تاکہ اجمی لوگوں کو عربی سیکھنے میں آسانی ہو. یہ فرض کفایہ ہے اور یہ موقوف علیہ علوم ہے، ان کے بغیر کام نہیں چلتا. تو اس قسم کے اور جتنے علوم ہیں اور متعدد موضوعات ہیں علم سے تعلق رکھنے والے اور ان کی طرف منسوب کیے جانے والے، وہ چیزیں اگر درجہ جواز میں ہیں تو وہ علوم ہیں جو بعد میں مدون کیے گئے ہیں، انہیں علوم مدونہ کہا جاتا ہے. وہ جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے ڈائریکٹلی اپنی امت کو عطا فرمایا ہے، وہ ٹوٹل 3 ہی چیزیں ہیں، قرآن، حدیث اور مغازی. اگلے وقتوں میں مغازی سیرت کی کتابوں کو کہا جاتا تھا. اور اگر یہ 3 علوم اور 3 قسم کا علم اور یہ 3 قسم کے موضوعات اس وقت بھی عربی گرامر پڑھنے کے بعد سب سے پہلے پڑھائے جائیں تو ان 3 علوم کو یہ حق حاصل ہے. بلکہ میں نے یہ تجربہ کیا ہے، میں سچی مچی تجربے کا لفظ صحیح سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، میں نے یہ پڑھا کے دیکھا ہے. عربی گرامر کے ساتھ ساتھ اگر صرف قرآن پڑھا دیا جائے نا تو طریقہ کیا ہو، وہ طریقہ سمجھ لیجیے. قرآن اس طرح پڑھایا جائے کہ قرآن کی آیتوں کے تحت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ارشاد فرمایا، اس آیت کا معنی آقا نے کیا کیا ہے. لو جی، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثیں خود بخود آ گئیں. وہ جو میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں، تو قرآن بھی ہو گیا اور حدیثیں بھی. فقیر نے پوری کتاب اس پر تفسیر عربی میں لکھ دی ہے، شاہ جی نے پڑھی، ادھر 40 دن کا دورہ تفسیر کر کے آئے ہیں سیر اویس شاہ صاحب. تو تقریباً 5-6 ہزار حدیثیں جو ہم نے قرآن کی تفسیر کے تحت طلباء کو لکھائیں باقاعدہ حوالے کے ساتھ. تو قرآن پڑھو، حدیث خود بخود اس کے اندر موجود ہے. اور قرآن کے اندر 8 سے زیادہ غزوات کا ذکر. قرآن میں بدر کا ذکر ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، بدر کا ذکر ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جنگ احد کا ذکر ہے. سورۃ احزاب، پوری جنگ خندق کوئی احزاب کہتے ہیں. یہ عام ترین غزوات نہیں ہیں، تینوں قرآن کے اندر باقاعدہ تفصیل سے موجود ہیں. اور جنگ تبوک سورۃ توبہ میں بیان ہوئی، قرآن میں موجود ہے. حنین کا تو باقاعدہ بدر کی طرح قرآن میں لفظ موجود ہے، یہ سب قرآن میں موجود ہے. خیبر، اس کے تذکرے قرآن میں موجود ہے سورۃ فتح کے اندر. بنو نذیر والا معاملہ پوری سورۃ حشر کے اندر موجود ہے. فتح مکہ سورۃ فتح قرآن کے اندر موجود ہے. صلح حدیبیہ قرآن کے اندر موجود ہے. تو یہ لے دے کے تقریباً 10 غزوات بنتے ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں. اور ان کے تحت اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں اور ان جنگوں اور غزوات کے سارے سیرت کی کتابوں سے لے کے حالات تفصیل سے لکھ دیے جائیں تو قرآن کی یہ تفسیر جس میں ہر آیت کے تحت آقا کی حدیث بھی موجود ہو اور یہ 10 کے 10 غزوات بھی موجود ہوں، ان تینوں کے تینوں موضوعات کو یہ ایک تفسیر کور کرتی ہے. اور ٹوٹل اس کے صفحے ہوں گے تقریباً 1200-1300.
میرے پاس مرتب شدہ موجود ہے. اور اگر عربی گرامر کے ساتھ یہ پڑھ لی جائے اور جلدی طالب کو عربی گرامر کے ساتھ ادھر لگایا جائے، اب اس کو بے شک 8-10 سال ہم پڑھائیں گے، بعد میں منطق بھی پڑھائیں گے، فلسفہ بھی پڑھائیں گے، فارسی بھی پڑھائیں گے، کریمہ پند نامہ نام حق بھی پڑھائیں گے، لیکن اگر جلدی طالب کو ادھر لگایا جائے اس کا فائدہ کیا ہوگا میں بتا دوں. آج کل کے دور میں ہو ایسا رہا ہے کہ عام طور پر طالب پہلے نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے سال مدرسے میں پڑھتے پڑھتے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، بھاگنے سے پہلے وہ جو اس کو اردو میں عقائد کی کتاب پڑھائی گئی ہے نا، وہ 2-3 موضوعات پر، وہ تو ہمارے جو موجودہ نوجوانوں کی لکھی ہوئی عقائد کی کتابیں نا اردو میں، یہ تو علم غیب و نور بشر سے اور حاضر ناظر سے شروع ہوتی ہیں. اب نئے طالب علم کی بلا جانے کہ جو 1400 سالہ پرانے عقائد کی کتب ہیں ان کے اندر کیا تھا اور ان میں کیا ہے، ان میں ڈیفرنس اور فرق کیا ہے. تو وہ جو 2-3 سال پڑھ کے اس قسم کی باتیں پڑھ کے بھاگے گا، وہ معاشرے میں جا کے کیا کرے گا. لیکن اگر وہ ڈائریکٹلی ان چیزوں کے صرف نحو کے بعد، فقیر نے صرف نحو کی کتابی اس نحو پر لکھ دی ہے کہ آگے بندہ ڈائریکٹلی قرآن کی طرف پروسیڈ کر سکے. ام العلوم و ابوہا، یہ کتاب کا نام ہے، علم کی ماں اور علم کا باپ. کیونکہ علماء کا قول ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، صرف علم کی ماں ہے اور نحو علم کا باپ ہے. تو یہ نام میں نے کہا تھوڑا سا ڈیفرنٹ نام رکھتے ہیں. اس میں ہم نے مثالیں بھی وہی دی ہیں جو اکثر قرآنی ہیں، حدیث کی ہیں، اور قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کی تخریج بھی اس کتاب کے اندر، صرف نحو کی کتاب کے اندر کر دی. اس کے اندر بھی مسئلہ تھی. تو اس کے بعد پھر ڈائریکٹلی قرآن تک، اور قرآن کو اس شرط کے ساتھ پڑھنا جو میں نے ساری بیان کر دی. حدیث چھوڑ کے قرآن پڑھنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، اور حدیثیں گھڑ گھڑ کے قرآن پڑھنا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور صحیح حدیث کی روشنی میں قرآن پڑھنا یہ سنیوں کا طریقہ ہے. اور ساتھ ساتھ غزوات، اور یہ غزوات دیکھیے ہمارے نصاب میں سیرت کی کوئی کتاب شامل نہیں ہے. عاشق رسول ہونے کا دعویٰ بھی ہمیں ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب نصاب میں شامل نہ ہو. اگر مغازی پر اور سیرت پر کتابیں پڑھائی جاتی تو آج ہمیں ہر صحابی نبی کا نعرہ نہ لگانا پڑتا. میں نے ٹوٹل 4 باتیں رکھی آپ کے سامنے. نمبر 1، علم کی تعریف کیا ہے. نمبر 2، عالم دین کی شان کیا ہے. نمبر 3، عالم بن کے رہنے کے آداب کیا ہے. اور نمبر 4، اس دور میں علم پڑھنے پڑھانے کا بہتر پروسیس، پروسیجر، طریقہ کار کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی. مرقات میں ملا علی قاری نے یہ تعریف لکھی ہے. کتاب العلم کے اندر سب سے پہلے سٹارٹ ہی اس عبارت سے لے، یہ لفظ بلفظ میں نے آپ کو صحیح سنائی. یہ فقیر کی لکھی کچھ کتابیں باہر سٹیج پر موجود ہیں، اس پہ کیا بولتے ہیں، سٹال پر. المستند میں نے جو بتایا نا نصاب، تو وہ تو میں نے ابتدائی نصاب بتایا. باقی ہماری یہ حدیث کی کتاب ہے، سنی عقائد اور حنفی احکام، اور ساتھ اس کے شرح بھی ہے. اور شرح بالکل جدید طریقے سے ہے، وہ 1-2 موضوعات پر نہیں رہے. اس میں سب سے زیادہ رد آپ کو ملحدین کا، مستشرقین کا، اور اس دور کے جدید فتنوں کا رد، اور یہاں سے کسی ملک میں چلے جانے والوں کا، کہیں مشرق کے ملک میں اور کہیں مغرب کے ملک میں، ان لوگوں کے رد اس کے اندر موجود ہیں. اور حنفی احکام پورے کے پورے اور فقہی مسائل اور تحقیقات پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر موجود ہیں. بہت مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے. ابھی اس کا عربی ایڈیشن پہلے بھی چھپا تھا، اب پھر دوبارہ چھپ رہا ہے. اور اصول حدیث ہم نے حنفی اصولوں کے مطابق وضع کر کے اس کے شروع میں لگا دی. یہ ہے جامع الاسلام. اب تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑے گا آپ کو، مجھے برداشت کر لیجیے. یہ کتاب 6 حصوں پر ہے. اسی ایک چھوٹی سی کتاب کے اندر 6 چیپٹر ہیں. ایڈی 6 نہیں ہے، یہی ایک، اس کے اندر 6 حصے ہیں. پہلا حصہ ہے قرآن، اس کی 80 آیتیں ہیں، مختصر، اور عقائد، عبادات، معاملات 3 حصوں پر تقسیم ہے.
اور اس حصے کے آخر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر اور قل هو اللہ کی تفسیر اور بسم اللہ کی تفسیر تبرک کے لیے اور نمونے کے طور پر دے دی گئی. یہ ہوگا اس کا پہلا باب، 80 آیتیں. دوسرا باب ہے 441 441 حدیثیں. یہ بھی 2 3 لفظوں والی حدیثیں ہیں، اس لیے اس کے چھٹے حصے کے اندر 440 حدیثیں آ گئی. 440 کتابیں حدیثیں اتنی موٹی کتاب میں بھی نہیں آ سکتی، تو چھٹے حصے میں کیسے آ گئی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ 2 لفظوں والی 3 لفظوں والی حدیث. آپ انشاءاللہ ایک پڑھو گے سوچو کہ یار یہ چھوٹی سی حدیث مختصر سی حدیث ہے، دوسری بھی نال ہی پڑھ لو، تیسری پڑھ لو، چوتھی پڑھ لو. 40 جی ہاں، تو 440 ہے نا جی. اچھا، تیسرا ایسا فقہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، لین دین، حرام حلال، ساری ڈیٹیل ہے، پوری ہدایہ کنز قدری کا خلاصہ ہے. چوتھا ایسا ریاست مدینہ، پورے ملک کا قانون. انشاءاللہ آپ پڑھو گے لیکن بندہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے. میں نے اس حصے کو جو 16 صفحے کا ہے نا، ملک کا قانون، اس کو میں نے ایک کرنل صاحب کو پڑھایا، میرے ایک دوست ہیں کرنل صاحب کو پڑھایا، میں نے ایک پروفیسر کو پڑھایا، میں نے ایک جج کو پڑھایا، ایک مفتی کو پڑھایا. انہوں نے مجھے مشورے پہ دیے اور وہ میں نے مشورے قبول کیے. اس سے بڑی برکت ہوگی. تو یہ 4 چیپٹر ہو گئے. 5واں چیپٹر ہے سیرت النبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 24 صفحے ہیں، ٹوٹل 24 صفحوں میں ہے. آپ 24 جلدیں پڑھ کے جو آپ کے پلے پڑے گا نا، وہ انشاءاللہ 24 صفحوں میں موجود ہے، پورے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ. آخری سے اقوال الصالحین، ولیوں کی باتیں. یہ تصوف ہے، ٹوٹل تصوف، ملفوظات ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں. یہ ٹوٹل 6 حصے ہو گئے اس کے: قرآن، حدیث، فقہ، ریاست مدینہ، سیرت پاک اور تصوف. یہ آپ اور کر لیں، دین کا خلاصہ یہی ہے. اچھا، یہ اس لیے لکھی ہے کہ ایک تو جو بندہ 8-10 سال کا عالمانہ کورس نہیں کر سکتا، وہ یہ کتاب پڑھ لے تو پورے عالم سے نیچے یہ بھی ترکڑا مولوی ہو جائے انشاءاللہ. نمبر 2، اگر کوئی بندہ آستانہ چلانا چاہتا ہے، ایسا ہوتا ہے بعض بچے اچھے ہوتے ہیں، والد گرامی جلدی وفات پا گئے، بچے کو صاحبزادہ صاحب کو آستانہ سنبھالنا پڑ گیا. صاحبزادہ بھی اچھا ہے، والد گرامی بھی اچھے تھے، لیکن کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ وہ دنیا سے جلدی پردہ فرما گئے. بچے نے آستانہ سنبھالنا ہے، وہ اب اس کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ پوری کتاب تو دور کی بات ہے نا، اس کا صرف آخری حصہ پڑھتا اور پڑھاتا رہے. آستانہ بہترین چلا لے گا، صرف اس کا آخری لاسٹ 6th پورشن، اس کے کورس ورس بھی کرائے جائیں، تب بھی اس ذہن سے بھی لکھی. لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی سی کتاب جو میں 40 دن کا کورس کراؤں، تو گرمی کی چھٹیوں کا کورس کراؤں. ہر لحاظ سے ایک تجربہ کار بڈھے نے یہ لکھی ہے، میری بات مان لو. آپ فرما رہے ہیں یہ ضرورت ہے. بالکل آپ. اچھا، اس کے بعد میں نے ایک ربائی لکھی ہے، آپ کو سنا دوں. کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع الاسلام. اچھا، اس کے بارے میں ایک ربائی لکھی ہے. دین کا کچھ کام کرنا چاہیے، عام یہ پیغام کرنا چاہیے، اور کچھ نہ ہو سکے تو کم سے کم جامع الاسلام پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو، اس کے محتممین کو، اور یہ جو انہوں نے میرے دائیں بائیں بندے لا کے بٹھائے ہیں، ان سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دوستیاں، تعلقات اور روابط بھی اللہ کے پیاروں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور اس قسم کے لوگوں کو اللہ برکتیں اور ترقیاں نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.